ویلکم بیک جی شیخ صاحب. دہشت گردی پہ جی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے میں تھرو آؤٹ یہ جب جنگ کے دن تھے میرے انڈین میڈیا پہ ریگولر پروگرامز ہوتے تھے تو وہاں پہ نا ان کی طرف سے میں بتا رہا تھا مسلسل یہ گفتگو اور وہ جو آئیڈیا ذہن میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. سر دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے شاید ہم لسانی طور پہ مختلف ہیں یا شاید مطلب کچھ ہمارے کلچرل ویلیوز صوبوں کے اندر بھی مختلف ہے لیکن اس حوالے سے اب جس طرح شاہی صاحب نے شروع میں کہا تھا سیاسی پارٹیوں کو دوبارہ سے اسی طرح دہشت گردی کے خلاف آگے آنا پڑے گا جس طرح 2007-8 کے اندر جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ANP کی گورنمنٹ نے ہیڈ آن کولائڈ کیا دہشت گردی کے ساتھ. دیکھیں اتنے اہم حالات کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ابھی دیکھیں تھوڑا سا پہلے آپ کو یاد ہوگا کرم میں کیا حالات بنے تھے جی آئے دن. اس کے باوجود صوبائی حکومت کسی طور پہ بھی اس معاملے کے اوپر مجھے ان کا کوئی دھیان کوئی توجہ نظر نہیں آ رہی. تو جب وہ تو تک احتجاج پہ ہوتے آج بھی احتجاج سر پہ دیکھیں نا آپ وزیر اعلیٰ خود آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب وزیر اعلیٰ صاحب کی دن کی آدھی مصروفیت ایک طرف ہیں ہڈیالہ جیل کے ارد گرد ہیں باقی مصروفیت ایک طرف ہے تو ان حالات کے اندر وہ کس طرح جو ہے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر فوکس کریں گے اور بتدریج لا اینڈ آرڈر سچویشن خیبر پختونخوا کے اندر خراب ہو رہی ہے. پھر میں ریپیٹ دیکھیں آپ کینسر کا علاج ڈسپلین سے نہیں کر سکتے. آپ کو جو فنڈامنٹلز ہیں جب تک ان کو ایڈریس نہیں کریں گے دیکھیں باہر سے بھی لوگ آتی ہیں لیکن لوکلی لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں لوکل لوگ ملوث ہوتے ہیں تبھی یہ کام ہو پاتا ہے. اس کے لیے جب تک آپ لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیبر پختونخوا کے اندر ایک پولیس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو فعال نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کوئی فعال کردار نہیں ادا کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں پنجاب کی آپ ایگزامپل لے لیں وہ کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن بطور ایک رہائشی پنجاب کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اتنا گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے کہ پنجاب میں یہ نہیں کہتا کہ اب بالکل ہی کوئی جرائم نہیں ہوتے لیکن بہت حد تک اس کے اندر کمی آئی ہے. لیکن اسی طرح خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے جب تک وہ یہ ذمہ داری نہیں لے گی یا جب تک وہ یہ احساس نہیں کرے گی بلکہ وہ جو تاثر عوام کو دے رہے ہیں اور جو مسلسل وفاق کے ساتھ ایک محاذرائی کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے فائدہ جو ہے یہی تیسری قوت اٹھا رہی ہے اور آگے بھی اٹھائے گی. تو جس طرح شاہی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی اس ایشو کے اوپر ایک APC کال کی جائے. پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر مذہبی اکابرین ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اب فرنٹ فٹ پہ آئیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی فنڈامنٹلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں بالکل ایک ادنا دین کا طالب علم کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ خدا کی تخلیق کا حسن ڈائیورسٹی ہے. ہم یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں ہم چاروں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں پھر بھی ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور یہی اسلام کا حسن ہے. تو اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رب العالمین ہے بڑا بیسک سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کل عالم کے لیے رحمت ہے. تو جب تک ہم اس فلسفے کو عوام تک عوام و ناس تک نہیں پہنچائیں گے اور یہ دیکھیں میرا کہنا یا آپ کا کہنا اس معنی نہیں رکھتا یہ جو علماء ہیں یہ ان کا کام ہے اور اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو اس کام کے اوپر جو ہے راغب کیا جائے. تمام مرتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کیا جائے علماء کی ایک الگ سے کانفرنس بلائی جائے اور صرف اس ایشو کے اوپر. یہ ایک بہت ہی خطرناک جس طرح شاہی صاحب نے ہمیں بتایا ہمیں ابھی سے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ کم از کم دیکھیں جب تک پولیس اور آرمی کے آئیز اینڈ ایئر پبلک نہ بنے تو کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لوں بریگیڈیئر صاحب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور ایک پارٹی مسلسل احتجاج کی کال اس پر آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے نظریے میں ہو اور انتہا سے زیادہ مکار دشمن جو ہے انہوں نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہو اور ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نئے پلانز اور کانسپریسی جو ہے وہ ہیچ کرتے ہیں اور ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں تو جو ہے کیا کرنا چاہیے تھا ملک کو جو ہے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا یونیفائڈ فرنٹ پیش کرنا چاہیے تھا اور مل جل کے جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ دہشت گردی کا یہ مقابلہ کریں اور پھر یہ جو باہر کی قوتیں جو ہیں وہ ہمیں جو تھریٹ کر رہی ہیں
اس کو فیس کرنے کے لیے، کیونکہ فوج خالی جو ہے وہ یہ جنگ، چاہے وہ فزیکل جنگ ہے یا یہ کورٹ وار ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے دہشت گردی کی، وہ اکیلی فوج جو ہے یہ لڑ نہیں سکتی. یہ اس میں پوری قوم نے بھی لڑنا ہے، تمام اداروں میں بھی لڑنا ہے. اب یہ اداروں کی جو میں یہ بات کروں تو آپ پہلے دیکھیں کہ جب یہ 2002 سے لے کے 2008 تک کا جو ہم پیریڈ آپ لے لیں یہ ٹیررزم کا، تو اس وقت جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ریلیجس پارٹیز کی حکومت رہی ہے. انہوں نے ان کی سرپرستی کی، ان کی پشت کی، اور ان کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی بنی. ورنہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس طرح بن نہیں سکتی تھی. تو تقویت جو ہے یہ انہوں نے پہنچائی. پھر جب ہم نے بڑے آپریشن جب یہ شروع کیے 2009 میں اور پھر 2014 میں، تو اس میں جو ہے 3 پرونگز جو تھے وہ استعمال ہونے تھے. پہلا پرونگ جو تھا وہ آرمی کا تھا، جس نے کہ وہاں اس ایریا میں جو بیٹل زون ہے وہاں جا کے انٹر ہو کے اور اس کو کلیئر کرنا تھا، اس کو ہولڈ کرنا تھا اور اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ہینڈ اوور کرنا تھا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جوڈیشری نے اپنا کام یہ کرنا تھا. اب آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ 20 پوائنٹ لے لیں یا یہ ان 3 پرونگز کی بات کر لیں، کہ جو فوج ہے اس نے 100% اپنا کام کیا اور اپنی جو نا سے شہادتیں بھی دیں اور بہت سیکریفائسز بھی کیے. اپنے کمفرٹس کو بھی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا نہیں کبھی اس کا خیال رکھا. فیملی سے وہ یہ دور رہے. ایک یونٹ جو ہے 5-5 6-6 دفعہ جو ہے وہ کمبٹ زون میں جو ہے وہ 2-2 سال کا یہ ٹینور یہ کاٹتی ہے. تو وہ تو کرتی رہی. جب آپ نے کلیئر کیا تو سول ایڈمنسٹریشن کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کہ وہ نہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے تھے. تو ان کا کام جو ہے ڈیولپمنٹ کا اور ریہیبلیٹیشن کا وہ بھی فوج نے کیا. جو جوڈیشری جس نے کہ انصاف دینا تھا اور کٹہرے میں لے کے آنا تھا، 4000 جو ہے ٹیررسٹ کمبیٹ زون سے پکڑے یہ باجوڑ کے آپریشن اور سوات کے آپریشن میں اور ساؤتھ وزیرستان میں، سب کے سب جو ہے یہ چھوڑ دیے گئے. ایک بھی جو ہے نا اس کو وہ پنش نہیں کیا گیا. اور وہی لوگ دوبارہ جو ہے انہوں نے ایندھن کو جو ہے یہ گرم کیا. اور پھر یہ جو 20 نکات جو پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان جو کہ جنوری 2015 میں جو یہ بنا، اس کے 6 پوائنٹ فوج نے تو پورے کر لیے. باقی 14 پوائنٹ تو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. نہ جوڈیشری کا ریفارم ہوا، نہ مدرسہ کا ریفارم ہوا، نہ بارڈر مینجمنٹ ہوئی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر ہماری اس طرح کا سلسلہ ہے، اور پھر اب جو ہے پہلے میں نے وہ ریلیجس پارٹیز کی بات کی تھی، اب ایک کلٹ پارٹی آ گئی ہے. اور وہ کلٹ پارٹی کا تو بالکل جو ہے نا موڈ اور طریقہ ہی جو ہے نا وہ تو ہم سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ان سے ہے، کیونکہ یہ تو اندر ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی پاکستانی ہیں، جتنے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وغیرہ یہ سب پاکستانی ہیں. یہ جتنے جو ابھی ہم نے مارے ہیں پچھلے اٹیکس میں وہ سب پاکستانی تھے، لیکن یہ بک چکے ہیں. لیکن یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ جی شرائع صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. شرائع صاحب، پاکستان تحریک انصاف مسلسل احتجاج کی کال اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود احتجاج میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ غلام دستگیر صاحب، اختلاط رنگ و بو سے ہی چمن میں بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. بات یہ ہے آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو بلیم گیمز کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. ہمیں اپنی ترجیحات اور پریارٹیز طے کرنی ہوگی کہ ہماری پریارٹیز کیا ہیں. اگر ہماری پریارٹی صرف قیدی 804 ہے یا وہ جو بھی ہے جو جیل میں ہے جس کا نام ہم چینلز پہ نہیں دے سکتے، تو ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتا. اس میں قصوروار آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے، اس میں قصوروار ہماری پروونشل پارٹی بھی ہے. اس کو بھی مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم نے ملک ہے تو ہم ہیں، پھر ہی سیاست ہے. اگر ملک ہی نہ رہے گا تو سیاست نہ رہے گی. ہم نے اس ملک میں ہی رہنا ہے، اس ملک میں رہیں گے تو سیاست کریں گے، چاہے اس میں سہیل افریدی صاحب ہیں، چاہے اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے دیگر سرکردہ لوگ ہیں، یا اس میں کچھ مقتدرہ کے لوگ ہیں. تو کچھ آگے بڑھنے کے لیے کچھ شکوے شکایات ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مل بیٹھیں. ان شکوے شکایات میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لوگ اور مقتدرہ کے وہ لوگ جن کو سب سنتے ہیں، جن کی سب مانتے ہیں، ان کا کم سے کم ایک گروہ آپ تشکیل دے دیں. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر بھی آپ کا اعتماد نہیں ہوتا. آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے.
اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کچھ بزرگ قائدین ہو سکتے ہیں, جی. اس میں مقتدرہ کے بھی کچھ ایسے انصاف پسند لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ بٹھا کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیں, میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہے گا. مین چیز کیا ہے؟ خوف کی فضا ہے, دونوں طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہ قیدی 804 ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے, نہ وہ ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نقصان پوری قوم کو جا رہا ہے. پوری قوم ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے. آپ نے اس قوم کو ہیجانی کیفیت سے نکالنا ہے. اس ہیجانی کیفیت سے قوم کو آپ نکالیں گے, پھر ہی ملک آگے جائے گا, پھر ہی آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے. ادروائز آپ کے پاس اس وقت کئی محاذ کھلے ہیں, جس میں آپ پہلے آپ نے انٹرو میں خود بتایا ہے, آپ کا جو پہلا پورشن ساری آپ نے دہشت گردی پہ کی ہے, اگلا اب آپ کا پورشن پولیٹیکل کے سیاسی عدم استحکام کے اوپر آ رہا ہے. تو میں اس میں آپ دیکھیں, اچھا وہ آپ دیکھیں کہ وہ آتا ہے ان کا وزیر اعلیٰ KPK کا, ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا. آج اس کی سسٹر بھی گر گئی ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں, چاہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز. اچھا ماضی میں یہ تو چلو اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, ماضی میں آپ دیکھیں CM پنجاب کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہوتا رہا ہے. اس کے پہلے اس سے پیچھے چلے جائیں محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی یہی کچھ. تو یہ اب طریق کب تک؟ وہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں نئی غلطی کرنی چاہیے. وہ غلطی جو بار بار ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی نیا سبق نہیں سیکھنے کو ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو تحمل مزاج لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. احتجاج سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے, جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, نو ڈاؤٹ کہ افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں صرف اس وقت نہیں 70 سالوں میں قربانیاں دی, لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کے وہ قرض بھی اتارے جو واجب نہ تھے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر سینئر وزیر صاحب کی شہادت ہوئی, بلور صاحب کی, بشیر احمد بلور صاحب کی. اس کے بعد ان کے بیٹے دہشت گردی کی نظر ہوئے. پھر اس وقت کے انفارمیشن منسٹر افتخار حسین شاہ صاحب کے اکلوتا بیٹے تھے. وہ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کھل کے دہشت گردی کو دہشت گردی بولا. اسی طرح پنجاب کے اندر اگر یہ جس ٹائم پہ میاں شباشی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس وقت ان کے ہوم منسٹر کرنل شجاع خانزادہ صاحب وہ پنجاب کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے کیپٹن بھی کہلاتے تھے. ان کو ان کے گھر کے اندر شہید کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے. پھر اس طرح خیبر پختونخوا پولیس کی, تو اگر آپ قربانیاں, کیا افسران اور کیا خیبر پختونخوا پولیس کے جوان بے پناہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا اگر آپ کہیں ہاں اب آ جائیں جوڈیشری کے اوپر اور جوڈیشل ریفارمز کے اوپر, تو یار یہ گلا سر صرف خصوصاً لوور جوڈیشری کے اندر صرف اس حوالے سے بھی نہیں آپ کر سکتے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ کہ کتنی ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر میں بتا ہوں کتنی دشمنیاں, کتنی قتل و غارت اوائڈ ہو جاتی اگر بر وقت فیصلے ہو جاتے. یہاں پر دیوانی مقدموں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسان کو دیوانہ بنا دیتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا معاشرے میں ایک جو فرسٹریشن ہے اس کو بڑھاتا ہے. اب ایسے ایسے قصے ہیں جی کہ دادے نے کیس کیا تھا اور پوتے کے ٹائم پہ جا کے فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ میں تھوڑا عرصہ پہلے ایک آدمی کی اپیل جو منظور ہوئی, لیکن اس سے 11 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو جوڈیشری کے اندر بہت ضروری ہے اس, خاص کر وہ ججز جنہوں نے دہشت گردی کے کیسز سننے ہیں, یا فار دیٹ میٹر اگر چلے آبویسلی سیولینز کی اس طرح سے تھوڑی سی لمیٹیشنز ہیں, آپ اس کی ان کو شاید بلیم بھی نہیں کر سکتے. یا جو بندہ ایک سول جج بھرتی ہوا ہے اور ڈسٹرکٹ جج بنا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, ظاہری بات ہے اب اس کی ٹریننگ میں, اور جو بندہ جو ہے وہ PMA سے ٹرین ہو کے آیا ہے اس میں تو اس حوالے سے زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود بریگیڈیئر صاحب نے بڑا صحیح نشاندہی کیا ہے کہ بہت بڑا ایک فقدان ہے جوڈیشری کے اندر کنوکشنز کے حوالے سے اور اس طرح کے لوگوں کی کنوکشنز کے حوالے سے. تو اس کے اوپر لیکن اب یہ بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں جس طرح ابھی یہ ترمیم لے آتے ہیں باقی معاملات, یا اب تو پارلیمنٹیرینز کو بھی جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر بنایا گیا ہے, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس حوالے سے ضرور ریفارمز کریں تاکہ لوگوں کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد بحال ہو. سر صرف دہشت گردی میں نہیں, ہم کتنی دفعہ یہ دیکھتے ہیں, یا عرف عام یہ بات ہے کہ حتیٰ کہ 302 کے مقدمات کے اندر بھی بر وقت فیصلے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے گواہان کئی دفعہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کئی دفعہ وہ اپنی گواہیوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. تو جوڈیشل ریفارم واقعی اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ. لیکن میں کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ ہماری جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی
اس ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ جی بالکل بریگیڈیئر صاحب، آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھ لوں، ایران اور امریکہ کشیدگی کے بارے میں اس پر آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے؟ جی وہ اس وقت تو صورتحال جس طرح کی بن چکی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، کیونکہ جنگ بالکل جو ہے نا ایک نازک موڑ کے اوپر یہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ بڑی امریکہ جو ہے وہاں آلریڈی ڈپلوائے کر چکا ہے۔ جی جی یہ تو کبھی ہوا نہیں، 2003 میں ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اب اتنا بڑا کہ دونوں ان کے ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہاں لگ گئے، اور روز وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ڈیمانڈز دے رہے ہیں کہ جی ان کی جو منیمم ڈیمانڈ یہ ہے کہ نہ یہ کہ اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کرو، 0% کے اوپر یہ لے آؤ، اور اپنے جو بیلسٹک میزائل جو ہیں اس کو بھی رول بیک کرو، اور جو آگے آپ کے جو ہیں ان کو پراکسی جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی لا تعلقی یہ کرو، تو پھر یہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سینکشن بھی ہٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ جس جی جی بریگیڈیئر صاحب کی آواز کٹ کی۔ جی جی شرازی صاحب، امریکہ اور ایران کشیدگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دستگیر صاحب، غلام دستگیر صاحب، بیسیکلی میں تو امن کا قائل آدمی ہوں کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے بالکل، گی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایشو بند کیوں گیا ہے، کہ اس حد تک اس میں ٹرمپ نے پوری جو امریکن قوم ہے وہ نہیں چاہتی کہ جنگ ہو۔ اصل میں ٹرمپ کی یہ دوسری بار صدر بنے ہیں، اور شاید یہ آخری بار صدر جی بنے ہیں، کہ جو امریکہ کا آئین کہتا ہے کہ 2 دفعہ صدر بن سکتے ہیں۔ بالکل ٹرمپ ایک بچگانہ سی خواہش اب ان کے ذہن میں آ گئی تھی، تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ کا بھی مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وجہ کیا بن گئی ہے۔ ٹرمپ چاہتے تھے کہ ان کو نوبل انعام مل جائے، بالکل نوبل کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب مجھے نوبل انعام نہیں ملا تو پوری دنیا میں ٹھیک ہے جی، بالکل، مائٹ از رائٹ، کہ ڈنڈے کا زور ہے، ڈنڈے کے ساتھ میں پوری دنیا کو ہانکوں گا۔ اس میں ماضی میں بھی، اس میں آپ وینزویلا کو دیکھ لیں، بالکل، وینزویلا کو اس نے پریزیڈنٹ کیپچر کیا ہے، جس بالکل، طریقے سے آپریشن کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی باری آ گئی تھی ایران کی۔ ایران میں کیا ہے، سب سے پہلے تو تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، اور پھر وہاں پہ رجیم چینج کی اس نے کوشش بھی کی ہے۔ وہاں پہ پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں اس میں جو مغربی میڈیا کے اطلاعات کے مطابق اور دیگر ان کی ایرانی جو میڈیا کی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ امریکنز انفلوئنس نظر بھی آتا تھا کہ جو ایران میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ وہ چاہتا تھا رجیم چینج۔ اچھا، رجیم چینج میں ٹرمپ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا، جنگ یہاں پہ روک سکتی تھی اگر رجیم چینج ہو جاتا، بالکل جو ایرانین سپریم لیڈر ہے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کے مقاصد حل ہو جاتے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ جو شام میں جو لانی تھا وہ اس کی مرضی سے ہم نے ڈپلوائے کیا ہے۔ اٹس مین کہ وہ جو چاہتے تھے اس نے وہاں پر بشار الاسد فرار ہو گیا، اس نے اپنی جان بچا لی، اور وہاں پہ جو لانی کو تو اٹس مین کہ شام کو انہوں نے جنگ سے بچا لیا۔ یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ اتنا آسانی سے یہ اخروٹ ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ جو صدر جو سپریم لیڈر کو ہٹانے کا جو مسئلہ تھا، اس وجہ سے وہ اب ہٹا نہیں پائے، تو بار بار یہ کوشش دھمکا رہا ہے کہ جنگ، لیکن وہ یہ نہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ بیسیکلی یہ جو جنگ ہے یہ صرف جنگ تیل کی یا منرلز کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک سویلائزیشن کلیش بھی ہے، یہ تہذیبوں کا تصادم بھی ہے۔ اس وقت وہ ان کو باقاعدہ ٹرمپ کو ان کے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رپورٹس دی گئی ہیں کہ یہ جو ریلیجیس فیکٹر ہے ایران کا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو بار بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر ان کے سپریم لیڈر خامنائی کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو آبویسلی جو کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سب سے پہلے ان کے جو اڈے ہیں، ایئر بیسز ہیں، ان کو بھی وہ نشانہ بنائیں گے۔ ایئر بیسز کے ساتھ جو بیڑی بیڑا گیا ہے، بیڑی بیڑا کے اوپر کم سے کم 10-12 ہزار ٹروپس ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا سا تو نہیں ہوتا، بالکل ایسے تو اور آپ نے اسرائیل کی جنگ میں دیکھا ہے، اسرائیل کی جنگ میں ایران نے جو مزاحمت کی ہے اور اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں، تو یہ رپورٹس بھی ایران کے پاس ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں آپ نے ماضی میں دیکھا ہے، افغانستان میں امریکہ کو ناکامی ہوئی، بالکل ہوئی۔ اچھا، وہاں پہ ناکامی ہو جس کے پاس پوری فورس ہی نہیں تھی، جبکہ ایران کے صورت میں وہ پراکسی کا اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ لاسٹ 30 سیکنڈ ہے 30 پروگرام سیکنڈ کا۔ میں پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں،
بناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو خدا کرے رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرت سے جینے کی توفیق آمین عطا فرمائے. آمین. شیخ دانیال صاحب بہت شکریہ. شرائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.